آج کا دن مشکل ہوگا، کل کا دن بدترین ہوگا، لیکن اس سے اگلا دن کامیابی کا ہوگا۔ بس آپ نے ڈٹے رہنا ہے اور ہار نہیں ماننا۔ یہ بات ایک ایسا شخص کر رہا ہے جو خود 30 دفعہ مختلف نوکریوں کا انٹرویو دینے گیا اور اسے 30 کے 30 دفعہ ہی ریجیکٹ کر دیا گیا۔ جی میں بات کر رہا ہوں علی بابا گروپس کے مالک جیک ما کی، جس کا شمار دنیا کے امیر ترین لوگوں میں کیا جاتا ہے، جس کی نیٹ ورتھ یا دولت اس وقت 65 کھرب روپے کے قریب ہے، جو کہ اس وقت پاکستان کے آدھے قرضے کے برابر ہے۔ یہ شخص شروع سے ہی امیر نہیں تھا اور نہ ہی اس کے کسی انکل کے پاس کوئی پاور تھی۔ 24 people went for the job. 23 people accepted. I was the only one guy. اس نے 10 مرتبہ ہارورڈ یونیورسٹی کا انٹرنس ایگزام دیا اور وہ 10 کے 10 دفعہ ہی ریجیکٹ کر دیا گیا، لیکن وہ لگا رہا۔ اس کا ہارورڈ یونیورسٹی میں تو نہیں ہوا، لیکن تیسری بار کوشش کرنے پر ہینگزو یونیورسٹی میں ضرور ہو گیا۔ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہونے کے بعد اس نے جابس کے لیے اپلائی کیا تو 30 کے 30 دفعہ ہی ریجیکٹ ہوا۔ اس نے پولیس آفیسر بننے کی بھی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی اسے ریجیکٹ کر دیا، صرف یہ کہہ کر کہ تم اس پوسٹ کے لیے صحیح نہیں ہو۔ اس کے بعد اس نے یونیورسٹی میں ہی ٹیچنگ شروع کر دی اور ایز اے انگلش ٹرانسلیٹر کام کرنے لگا۔ جب وہ 1995 میں ٹرانسلیٹر کے طور پر یو ایس اے گیا تو اس نے پہلی دفعہ انٹرنیٹ اور اس کی پاور کو سمجھا، اور اس نے سوچا کہ 1 ارب سے اوپر کی آبادی والے ملک میں ایسا کوئی پلیٹ فارم موجود نہیں جو لوگوں کو ان کے پروڈکٹ کو دنیا سے کنیکٹ کرے۔ تو اس نے اس اپرچونٹی کو سنبھال لیا اور ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ اس نے چائنا پیج نامی ایک ویب سائٹ بنائی اور اس پر شروع میں تو بوسٹ ملا، لیکن فنڈنگز نہ ہونے کی وجہ سے اسے بند کر دیا گیا۔ پھر اس نے کچھ وقت کے لیے گورنمنٹ جاب کی، لیکن کچھ عرصے بعد اس نے اپنی بیوی اور دوستوں کے ساتھ مل کر ایک کمپنی کھولی علی بابا کے نام سے۔ ضرورت تھی تو فنڈنگز کی اور پیسوں کی، تو اس کے لیے اس نے یو ایس اے میں موجود سلیکون ویلی سے مدد مانگی، لیکن انہوں نے اس کے آئیڈیا کو کرٹیسائز کیا اور فضول کہا۔ لیکن یہ شخص رکا نہیں اور پھر ایک وقت آیا کہ اسے 2 بینکس نے فنڈ کیا اور کچھ ہی سالوں میں ای بے نامی جیسی بڑی کمپنیز کو اپنے ملک سے باہر کر دیا اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنا سکہ منوایا، اور آج اس کمپنی کی ویلیو 300 کھرب کے قریب ہے۔ اور یہ سب کچھ ایک ایسے شخص نے کیا جس نے پہلی بار میں پرائمری سکول فیل کیا اور پھر مڈل سکول میں 3 دفعہ فیل ہوا اور کئی دفعہ یونیورسٹی سے ریجیکٹ کیا گیا۔ پھر 30 مختلف نوکریوں کے لیے انٹرویو دینے گیا، وہاں سے بھی ریجیکٹ ہوا۔ پھر وہ پولیس سے بھی ریجیکٹ ہوا، یہاں تک کہ وہ نوکری کے لیے جب KFC گیا تو 24 لوگوں نے نوکری کے لیے اپلائی کیا، 23 لوگوں کو سلیکٹ کر لیا گیا، لیکن صرف 1 کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ جب وہ پولیس کے لیے گیا تو 5 لوگوں نے پولیس کے لیے اپلائی کیا، لیکن صرف 1 ریجیکٹ ہوا۔ تو بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم سب پرفیکٹ نہیں ہوتے، ہمیں لڑتے رہنا پڑتا ہے۔ رونے سے بہتر ہے کوشش کرتے رہنا۔ آج آپ، میں، ہم سب کوشش ہی کر رہے ہیں کامیاب ہونے کے لیے، اور کوشش کرتے رہیے جب تک آپ کامیاب نہیں ہو جاتے۔ اور یاد رکھیے، اپنی زندگی کا مقصد پیسہ مت بنائیے، بلکہ اپنی زندگی کا مقصد یہ بنائیے کہ آپ لوگوں کی مشکلات کیسے دور کر سکتے ہیں۔ کامیابی اور جو کچھ بھی آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو اپنے آپ ہی مل جائے گی۔ Companies I learned when they fail because they want next quarter. They want a revenue, they want a profit, they forget about dreams. It's important, Alibaba dreams. It's dreams that keep us working hard. It's dreams that keep us never afraid of the mistakes, the setbacks we have.